بات سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی آئی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے سرکار علیہ السلام کی مبارک ذات کے جو مبارک واقعات ہیں خاص طور پر رضاکاری کے، اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تسلسل دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے رضاکاری تو کیا، اور کیا کیا ہے، خلق کو اپنے قریب اسی طرح سے تو کیا ہے، لیکن میرے سرکار نے بائی اینڈ لارج اس کو ایک براڈر کینوس کے اوپر جو انٹروڈیوس کرایا اور پھر دنیا نے اس کو ٹوکیا۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر سب سے پہلے رضاکاری شروع ہوئی ہے، یہ تو 12ویں اور 13ویں صدی کی بات ہے۔ سرکار علیہ السلام نے تو 1450 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی، ذرا بتائیے نا واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو خدمت انسانی ہے، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کرنا، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ متعین کیا ہے کہ اخلاق عظیمہ ہیں کیا، یعنی جو اخلاق اچھے تھے اس کو سرکار علیہ السلام نے نہیں اپنایا، بلکہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنایا ہے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم یہ خدمت انسانی کو دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ جو کر کے دکھایا وہ اچھا ہو گیا۔ اب ہم اس رضاکارانہ خدمات کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں تو بہت کمال نظر آتی ہے۔ سابقہ انبیاء کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قرآن میں بیان فرمایا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کسی مقام پر، تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کی ضیافت نہیں کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کے اندر دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس سے اجر کیوں نہیں لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ موجود ہے، اور اس کے جو والد ہیں وہ بڑے نیک تھے، تو یہ رضاکارانہ طور پر آپ نے خدمت پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، انہوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی، راز جا کے آگے اپنے کھولا، انہوں نے مہمانداری بھی نہیں، تو رضاکارانہ شروع سے خدمات چلی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک تعارف تو آپ نے حضرت سے سنا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے ایک اور رضاکارانہ خدمت دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو لقب امین ملا، یعنی لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا، اور اس انداز سے حفاظت کرنا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی رضاکارانہ خدمت۔ نہیں، اس میں ایک اور بات ہے، سرکار علیہ السلام نے ابتدائی طور میں تحریک حلف الفضول میں جو آپ نے مطلب شرکت اختیار کی، سرکار علیہ السلام کو تحریک بہت پسند تھی، یعنی سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے سرکار علیہ السلام مثال دے، اور وہ بیسیکلی کیا کنسیپٹ ہے، وہ ویلفیئر ہی کا کنسیپٹ ہے، لوگوں کے حقوق کی بات تھی، رضاکارانہ تصور تھا۔ اسی طریقے سے ہم نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اپنے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی سرکار علیہ السلام نے رضاکارانہ خدمات کی۔ حضرت نے ذکر کیا کہ بیواؤں کے خدمت کر بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدینے میں ایک بڑھیا، وہ مکے میں ایک بڑھیا خاتون تھی جو اپنا بوجھ اٹھا کر کہیں جا رہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بڑھیا کی بوجھ کو اٹھایا اور اس کو چھوڑنے گئی، تو وہ بڑھیا سرکار علیہ السلام کو پہچانی نہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ سامنے سے کہنے لگی کہ تم بڑے اچھے مجھے نوجوان سمجھ میں آتے ہو، تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ سنا ہے کہ ایک محمد نامی شخص ہے کہ جو لوگوں کو اس کے دین سے ہٹا رہا ہے، اللہ اکبر، تو میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی بات مت سننا، ورنہ تم جو ہے اس کی باتوں میں آؤ گے اور اپنے دین کو چھوڑ دو گے۔ تو جب وہ اپنے مقام پر پہنچی اور سرکار علیہ السلام کے خلاف وزن اٹھاتے ہوئے چلے، جب وہ اپنے مقام پر پہنچی تو سرکار علیہ السلام کو اس نے دوبارہ نصیحت کی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے جانتی ہے میں کون ہوں، میں وہی محمد ہوں جس کی بات کر رہی ہوں۔ تو جب آپ کا یہ کردار دیکھا تو سرکار علیہ السلام پر فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے رضاکارانہ طور پر اس کی خدمت، بلکہ وہ دیکھیں نا، وہ جو یہودی آپ کی خدمت میں رہتا تھا بچہ، وہ نوجوان جو تھا، اس کو وہی واقعہ بتایا نا، یہ بھی آپ کی رضاکاری تھی نا کہ اس نے مطلب سرکار علیہ السلام کی طرف کھینچا چلایا۔ وہ سرکار علیہ السلام نے جب بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سرکار علیہ السلام نے اچھا رویہ کیا، وہ فوراً آ گیا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے درخت لگائے اور اس کو پروان چڑھایا، اور پھر اس سے انسان اور حیوان پرندے جب تک اس سے نفع لیتے رہیں گے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو یہاں پہ سرکار علیہ السلام نے اس رضاکارانہ خدمت کو اور وسیع کر دیا کہ جانور بھی اس سے فیض لیں۔ خود سرکار علیہ السلام نے جانوروں کے معاملات کو سنا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کسی باغ کے پاس سے گزرے، تو اس باغ کے اندر ایک اونٹ تھا کہ جو باغ میں آنے والے ہر شخص پر حملہ کرتا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اندر مت تشریف لے جائیے گا، تو
تو سرکار علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اونٹ ہے جو حملہ کر دیتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہے. سرکار علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو وہ اونٹ جو دوسروں پر حملہ کرتا تھا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا اور سرکار علیہ السلام سے عرض کرنے لگا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے. جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے صحیح نہیں دیتا, خدمت زیادہ لیتا ہے, اسی لیے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کا رویہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ جو اونٹ آ کر سرکار علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہے, سرکار علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رضاکارانہ طور پر کیا بات, یہ رضاکارانہ خدمات کا ایک وسیع تصور ہمارے یہاں پر اینیملز کے لیے جو باقاعدہ اینیمل رائٹس کے لیے تنظیمیں بنی ہیں, تو یہ تنظیم کا آغاز سرکار علیہ السلام سے ہوا کہ